کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھی محفوظ رہیں اور دوسرے انسان بھی محفوظ رہیں۔ اسلام لفظی معنی ہے سلامتی دینے والا دین۔ مسلمانوں کو دو مقامات پر خاص تنبیہ کی ہے۔ امن عطا کرنے والا دین۔ جب اسلام سلامتی کا علمبردار ہے تو مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان بھی محفوظ رہیں اور دوسرے انسان بھی محفوظ رہیں۔ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کو مذہبی جنونی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے جب چھوٹا بڑا کوئی واقعہ ہو تو یہ جنونی بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے ہوئے ناحق پر لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کے عبادت گاہوں کو مسمار کرتے ہیں۔ اسلام کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک واقعہ ہوا۔ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا، جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ کے پیسے اور زکوٰۃ کے مال وصول کر کے آؤ۔ وہ چلے گئے۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے، ان بستی والوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں ان کی دشمنی تھی، ان کی بستی میں نہیں گئے، قریب سے واپس آ گئے اور اللہ کے نبی کو رپورٹ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں پہنچا، صرف ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا بلکہ وہ تو مجھے قتل کرنے پر تول گئے، لہذا میں تو جان بچا کر آ گیا ہوں۔ اس رپورٹ پر اللہ کے نبی کو سخت غصہ آیا، لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کی رہنمائی آسمان سے ہو رہی تھی، آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ان پر حملہ کر دو، انہیں قید کر لو، ان کے مال لوٹ لو، بلکہ حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، ایک دستہ دے کر، لشکر دے کر، فرمایا خالد وہاں جاؤ، رات کے اندھیرے میں تحقیقات کرو، آیا یہ رپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضرت خالد وہاں چلے گئے، رات کو اندھیرے میں ان کی بستی کے ادھر ادھر صحابہ کو فرمایا کہ آپ تو منتشر ہو جاؤ، اب ان کو دیکھو یہ کرتے کیا ہے۔ بستی والوں کو علم ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی فوج پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو بستی والوں کی طرف سے اذانیں شروع ہو گئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہونے لگی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، رپورٹ تو یہ آئی تھی کہ وہ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ گئے، یہ تو اذانیں دے رہے ہیں، نمازیں ادا ہو رہی ہیں۔ جب دن کی روشنی ہوئی تو حضرت خالد بن ولید وہاں چلے گئے، بستی والوں کو اکٹھا کیا، ساری باتیں بتائیں، وہ حیران ہو گئے
اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی کے سپہ سالار، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ آدمی آیا تھا یا نہیں آیا تھا، ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم تو انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی کا نمائندہ آئے ہم سے زکوٰۃ وصول کرے، ہم انتظار کرتے رہے، وہ آیا ہی نہیں ہمارے پاس۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، انہوں نے زکوٰۃ کا مال بھی دیا، پیسے بھی دیے، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ جانور دے دیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ۔ جب حضور کو یہ رپورٹ پہنچی، آسمان کی بلندی سے فرمان آ گیا، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق اللہ کا نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تحقیق کیا کرو، پہلے تحقیق تو کرو، خبر سچی ہے جھوٹی ہے، معاملہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو جہالت کی وجہ سے، لا علم کی وجہ سے کسی قوم سے ٹکرا جاؤ، اس کے بعد پھر پچھتاتے رہو، افسوس کرتے رہو، ہائے ہم نے تو ناحق حملہ کر دیا، ہم نے ناحق گردنیں مار دی، نقصان کر دیا، یہ کر دیا۔ جب تمہارے پاس خبر آئے تو تحقیق کرو۔ ہمارے ہاں تو ایسا رواج ہی نہیں ہے، ایک آدمی نے بات کہہ دی اور دوسرے یقین کر لیا۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ آئے تو تحقیق کرو،